یہ سوال آیا ہے تھوڑا، کہتے ہیں کہ جناب بہت نگیٹو منفی خیالات آتے ہیں، مطلب ہر چیز کے بارے میں منفی خیالات آتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی باتیں اور ویڈیوز وغیرہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھی ہیں جس میں مثبت پازیٹیو تھنکنگ بنانے کے تعلق سے کچھ نہ کچھ وہاں پر بیان ہو رہا ہوتا ہے. اب پتہ نہیں کیوں مطلب کہ ہماری سوچ پازیٹیو میری نہیں ہو رہی ہے، مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہو جائے، کوئی ایسی باتیں بتائیں. تو اب کیا کریں گے آپ اس کو، کن کو سمجھائیں گے کہ ان کی نیگیٹو سوچ جو ہے، منفی سوچ، یہ مثبت ہو جائے؟ مثبت سوچیں، خود ہی انہیں اس پر تکلفاً سوچیں کہ جو بھی انہیں ایسے کو جیسے ایسا چاہیے کہ جہاں حکم شریعت نہ اس کے علاوہ، کہ جو سوچا نا اس کا الٹ. مجھے وہ یاد آیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کی یعنی کہ سخت طبیعت جو تھی ناساز ہو گئی. تو ایک غیر مسلم تھا وہاں، مطلب کوئی جیسے ہم جس کو بابا جی بولتے ہیں، تو وہ مشہور تھا علاج میں. تو مریدین نرس کیا کہ حضور ہم آپ کو اس کا علاج کروا دیتے ہیں، تو اس کا علاج بہت پاورفل ہے. بولا نہیں، میں غیر مسلم سے تو علاج نہیں کرواؤں گا. پھر آپ یعنی کہ بے ہوش ہو گئے. اب مریدین تو اس طرح تو نہیں جانے دیں گے نا، ہاتھ سے اٹھا کر اس لے گئے غیر مسلم، علاج کرو. اس نے اپنا کوئی حساب کتاب کیا جس سے آپ ہوش میں آ گئے اور طبیعت آپ کی سیٹ ہو گئی. اب وہ غیر مسلم سامنے تھا جس نے علاج کیا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے گرو نے مجھ سے وچن لیا تھا، میرے استاد نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تیرا نفس جو بھی کہے اس کا الٹ کرنا. وہ بولے کہ ٹھنڈا پانی بھی تو گرم پینا، چاول کھانے کا بولے تو روٹی کھانا، الٹ کرنا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا نفس مسلمان ہونے کو کہتا ہے کہ مسلمان ہو جا؟ بولا نہیں، بالکل نہیں کہتا، ہرگز مت ہونا مسلمان. تو آپ نے فرمایا تم اپنے گرو کا جو وچن ہے اس کو پورا کرو. تو گرو نے بولا کہ جو تمہارا نفس کے اس کا الٹ کرنا ہے، تمہارا نفس کہتا ہے کہ مسلمان مت ہونا، تو تم کو اس کا الٹ کرنا چاہیے اور مسلمان ہو جانا چاہیے. اس پر ایسا دل پر چوٹ لگی کہ اس نے کہا ٹھیک ہے مسلمان ہوتا ہوں. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، نفس کا الٹ. تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اچھا، یہ جو کہ اس نے جسم کا علاج کیا، انہوں نے اس کے روح کا علاج کر دیا. انہوں نے جو سوال کیا، جنہوں نے سوال کیا، میں ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے سوال کیا کہ مجھے مثبت سوچ آتی نہیں ہے، میں نیگیٹو سوچتا ہوں. جو سوال ہے اس میں تو ان کی مثبت سوچ ہے کہ مجھے منفی سوچ سے مثبت کی طرف جانا ہے. یہ مثبت سوچ کا پہلو ہے. یہ مثبت سوچ کا پہلو ہے. اس کا مطلب یہ مثبت سوچ ان کے پاس ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس مثبت سوچ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پازیٹیو سوچ نہ ہوتی، آپ کا مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہی ہوتا، تو آپ یہ سوچتے ہی نہیں کہ مجھے پازیٹیو کی طرف جانا ہے. آپ کا پازیٹیو کی طرف جانے کا سوچنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پازیٹیو سوچ رہے ہیں، مثبت سوچ رہے ہیں، اچھا سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے پاس یہ وصف موجود ہے. بس آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کو نیگیٹو سوچ آتی ہے. اللہ ایک ہے، یہ سوچ ہے کہ نہیں ہے؟ مثبت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. بے شک یہ سوچ ہے نا، مثبت ہی تو ہے. اس طرح مطلب جنت ہے، دوزخ ہے، مرنا ہے، محشر میں اٹھنا ہے، جنت میں جانے کی خواہش بھی ہوگی، انڈرسٹوڈ ہے، مسلمان کو ہوتی ہے. یہ سب مثبت سوچیں. تو یہ تو آپ اگر گنتی کرنے جائیں گے تو ہزاروں لاکھوں آپ کے پاس مثبت سوچیں موجود ہیں. تو ہر سوچ آپ کی منفی نہیں ہے. بابا، ایک چوکی پر فوجی کی ڈیوٹی تھی. وہ فوجی ڈرتا ہی تھا کہ ادھر سے کچھ آ جائے گا، ادھر سے کچھ آ جائے گا، ادھر سے کچھ آ جائے گا، ادھر سے کچھ آ جائے گا. ڈرتے ڈرتے ہی اس کی ڈیوٹی نکلتی تھی. ایک دن اس ڈر کا اس سے اظہار کیا کہ یار میں کیا کروں. بولا کتنے عرصے سے ڈر رہا ہے؟ بولا اتنا ٹائم ہو گیا میں ڈر رہا ہوں، کچھ آنا ہے. کچھ آیا؟ بولا نہیں آیا.
تو بولا بھائی ابھی نہیں آیا تو بعد میں بھی نہیں آئے گا. تو اس کا وہ کس کا کہنا ہے کہ اس کے اس جملے نے میری یہ سوچ ختم کر دی کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے کچھ آ جائے گا. تو بعد اوقات ایک نقطہ ہوتا ہے جس سے بندے کی سوچ بدل جاتی ہے. تو یہ ماشاءاللہ امیل سنت نے جو آپ کو ارشاد فرمایا ہے، اگر اس کو آپ لے لیں گے تو اللہ نے چاہا تو مثبت سوچ کی طرف آپ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح و شام 21 بار 21 ٹائم پڑھیں اور پانی پر دم کریں اور پی لیا کریں. میرے رب نے چاہا تو یہ وسوسے دور ہوں گے اور آپ کی سوچ مثبت بنے گی انشاءاللہ. اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. عاشقان رسول کی صحبت انشاءاللہ آپ کو بدل دے گی، آپ کی سوچوں کو. آپ کی سوچ ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، وہ آپ کو مدینے کی طرف لگ جائیں گے آپ، اور وایا مدینہ جنت انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ.